ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال في موضع آخر تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کا ایمان ہے کہ بغیر اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان و توکل کے صحیح معنی کے اندر یہ ایمان والا نہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کبریائی کے اوپر یقین رکھے، ایمان لائے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سارے جہان کے نظام کو چلانے والا ہے. ہر ایک انسان کے اوپر اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول اور نبی. یہ ہے ایمان کے اوپر. اس کے بعد ہر انسان کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا محبوب بن جائے، اپنے اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے. ہر ایک کی خواہش ہے نا، سب کی خواہش ہے. اچھا، ساتھ میں ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ اللہ بھی ہم کو اپنا محبوب اور دوست والی بنا رہے ہیں نا. ہر ایک کی خواہش ہے. اس اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو نسخہ اور جو علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا فاتبعونی، تم اتباع کرو میری، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجے میں کیا ملے گا؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب اور لاڈلا اور پسندیدہ اور دوست اور ولی بنا لے. اس کے نتیجے میں اللہ کا دوست بندہ کب بن جائے گا؟ اللہ کا محبوب بندہ اس وقت بنے گا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور کیا بدلہ ملے گا؟ تو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے نتیجے میں 2 اجر ملیں گے. کتنے؟ 2 اجر. دیکھو غور سے سننا میری بات کو. اگر ہم حضور کے طریقوں کی اتباع کریں گے ہمیں 2 اجر ملیں گے.
ایک تو اللہ ہم کو اپنا دوست بنا لے گا، اور اللہ جس کا دوست ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور دوسرا اللہ فرما دے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ دو انعام ملے اللہ کے رسول کی اتباع سے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے یہ بندہ، یہ حضرت انسان اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اگر کوئی گناہ اس سے ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کی اتباع کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور دیکھو میرا دوستو، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے، مجتہدین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 100% تابع نہ کر دے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اپنی زندگی کو حضور کے طریقوں کے مطابق، حضور کی سنتوں کے مطابق، حضور کے اطوار و ادوار و اخلاق و کردار اور آپ کے معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کے گھریلو زندگی، ہر عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح یا جیسا آپ نے بتایا ہے ویسا نہ بنا لے، اس وقت تک کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، یہ قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ خلاف پیغمبر کا صحرا گزیر، خلاف پیغمبر کا صحرا گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد، کہ پیغمبر کے طریقوں کے خلاف جو بھی ایک قدم اٹھائے گا نہ کبھی اس کو اپنی منزل مقصود ملے گی اور نہ ہی وہ کبھی اپنی کامیابی کو پہنچ پائے گا۔ اس لیے اس حضرت انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے، دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان کے بعد جو ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے طریقوں کو اپنانا، آپ کے کردار کو اپنانا۔ کہ کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا تھا، ایسا اس حضرت انسان کا، مسلمان کا چلنا ہو جائے۔ جیسا حضور کا چہرہ تھا، داڑھی مبارک، ریش مبارک سے منور، منزہ، پاکیزہ، ایسا آپ کے ایک امتی کا چہرہ ہو جائے۔ جیسا آپ کا لباس تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے، ایسے ہمارے سفید کپڑے، سنتی لباس ہمارا ہو جائے، ہمارا کھانے کا طریقہ حضور کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے۔ تو سنت کے مطابق ہمارا کھانا ہو جائے، حضور کے سونے کا جیسا طریقہ تھا ہمارا سونے کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر دنیاوی فوائد بھی موجود ہے اور اخروی فوائد بھی موجود ہے، ہمارے جسمانی فوائد بھی موجود ہے اور روحانی فائدے بھی حضور کے طریقوں کے مطابق سونے کے اندر چھپے ہوئے موجود ہے۔ کہ آدمی جب سنت کے مطابق سوتا ہے تو پیرالائسس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے نا۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آدمی کو بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بدن کے اوپر بہت سا بوجھ آ گیا نیند میں، تو اس کی 2 وجہ بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ تھکا ہوا رہتا ہے تو نیند کے غلبی کی وجہ سے سر کا تعلق بدن سے کٹ جاتا ہے۔ دوسرا ایک دن ہوتا ہے قابض نامی، وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بالکل سیدھا سوتا ہے یا بالکل الٹا سوتا ہے، اور دونوں طریقے سے سونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قربان جائیے سونے کا اتنا پیارا طریقہ عنایت فرمایا کہ آدمی جب سونے لگے تو سنت کے مطابق دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھے اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر رکھے اور دائیں کروٹ سو جائے، اکتاہٹ ہو تو بائیں کروٹ سو جائے، کہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہے۔ اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ بھی راضی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو رہے ہیں، اللہ کی دوستی بھی نصیب ہوگی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے، اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں جنت ملے گی۔ تو بھائی
اس لیے ایک حضور کی سنتوں کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں. ہمارا سونا حضور کے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارا کھانا حضور کے طریقوں کے مطابق ہو. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز دوستو, ہماری شادیاں, ہمارے خوشی کے موقع, یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. جو طریقہ حضور کے سنت کے مطابق ہوگا, یاد رکھیے اس کے اندر سراسر برکت ہے, سراسر خیر ہے, سراسر بھلائیاں ہے, راحت ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہے اور ہمیشہ کی خوشیاں ہے. اور جو طریقہ اور جو شادیاں اور جو ہمارے پروگرام حضور کے طریقوں کے مخالف ہوں گے, غیروں کے طریقوں کے موافق ہوں گے, جہاں پر حضور کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا اور ناچ اور گانوں کے ذریعے سے ان شادیوں کو آباد کیا جائے گا, یاد رکھیے یہ شادیاں بھی آگے چل کے کبھی لڑائی کا ذریعہ بنے گی اور کبھی خاندان کے اندر بد فہمی کا ذریعہ بنے گی اور بے برکتی کا ذریعہ بنے گی. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ, کہ سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ پسندیدہ برکت والا نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کم. لیکن افسوس میرے عزیز دوستو, کیا ہو گیا اس امت کو. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. کہ دیکھو, وصیت کر رہے تھے دنیا سے جانے کے وقت امت کو کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے, اور دوسری میری سنت یعنی میرا طریقہ. کہ آپ کے طریقوں کے اندر اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اندر خدا پاک کی قسم, اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے لیے ساری کامیابی کو, ساری خیر کو, ساری بھلائیوں کو چھپا کر کے رکھا ہے. اور آج جو امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے, چاہے وہ کاروباری اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی اور اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہو, سب کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑا, اس کی تلاوت کو چھوڑا, اس کی سیکھنے سکھانے کو چھوڑا, حضور کی اہم ترین سنتوں کو چھوڑا. کہ آج مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام. آج امت مسلمہ کے لباس کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے نبی کا ایسا لباس تھا. میرا عزیز دوستو, چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, حضور سے سچی پکی محبت کا علامت کا, سچی پکی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے, جاننے والوں سے معلوم کر کے اپنی زندگی کے اندر لائیں. کہ جب حضور کی سنت ہماری زندگی میں ہوگی نا, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی کامیابی سے منظم فرمائیں گے. ایک موقع کے اوپر صحابہ کسی دشمن سے مقابلے کے لیے گئے, فتح نصیب نہیں ہو رہی. بہت غور و فکر کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت مسواک ہم سے چھوٹی. کیا چھوٹی ہوئی ہے؟ مسواک. بعد میں جب پتہ چلا کہ ہاں اللہ کے رسول کی اتنے اہم ترین سنت کہ جب آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا, اس وقت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا مسواک کر رہے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ سے اشارے سے کہا, انہوں نے مسواک لے کر کے اللہ کے رسول کے منہ میں. اتنی اہم ترین سنت چھوٹی لی ہے. کب ایک موقع پر جب مسواک کرنے کا ارادہ کیا, اس سنت کو زندہ کیا اور مسواک کو توڑنے کے لیے پیلو کے درخت پر صحابہ چڑھے. دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے دانتوں کو چبانے گھیس رہے ہیں اور کچا چبانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اپنے قلعے سے نکل کر کے آئے اور ان کے ہاتھ سامنے آ کر کے بیعت کر لی. ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو. اس لیے میرا عزیز دوستو, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سر سے لے کر کے پیر, صبح سے لے کر کے شام تک, بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک روزانہ اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ کون سا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت میری زندگی کے اندر ہے, اور کون سی چھٹی ہوئی. جو چھٹی بھی ہو اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. دعا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہم کو دنیاوی اور اخروی, مالی اور جانی ہر طرح کی کامیابی سے کامیاب اور منور اور منزہ فرمائیں گے. کریں گے سب اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو
اور ساری امت مسلمہ کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن حضرات کی سنت باقی ہیں وہ سنتوں کا اہتمام فرمائیں.